آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن حسب معمول ہم پروگرام شروع کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے در سمین میں سے، لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ پڑھنے والے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے۔ اے کرم خاک
زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا. کلام ہم سنیں گے کلام طاہر میں سے حضرت سید ولد اعظم، اور پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب. آئیے بہت پیارا نعتیہ کلام سنتے ہیں. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم، کر دیے روشن. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم، کر دیے روشن. اتر دکن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت کلام کلام طاہر میں سے ابھی ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے گل تازہ کی صورت ہے. بہت خوبصورت کلام ہے یہ محترم پروفیسر عبدالکریم خالد صاحب کا لکھا ہوا. آواز ہے محترم بلال راجہ صاحب کی. فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور صاحب، محترمہ مسز پروفیسر شازیہ ارم صاحبہ، محترم تنزیل احمد صاحب اور محترم فہمید قادر صاحب شامل ہیں. آئیے آپ سب کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں. گل تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہتابہ، مثال آئینہ روشن، ہنسی پہ کر
مہتابا گلے تازہ کی صورت ہے رخ انور مہتابا زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابا نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابا قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابا تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابا میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتابا میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتابا تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتابا ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتابا کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم بلال راجہ صاحب کی آواز میں، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ بھی بہت پیاری نظم ہے، کلام محمود میں سے بڑی محبت سے توجہ سے سنیے گا، یارو مسیح وقت۔ کلام محمود میں سے یہ نظم ہے، پڑھنے والے ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب، فرمائش کرنے والوں میں محترم کامران طاہر صاحب، محترم زمان احمد صاحب اور محترمہ زباریہ صدف صاحبہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک عرب ملک میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم مقبول احمد صاحب، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ سنتے ہیں نظم یارو مسیح وقت۔ یارو مسیح وقت کے تھے جن کے انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھے جن کی انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔
بعد ان کے بصورت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا. صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام محمود میں سے آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب اور آپ کے ساتھیوں کی. جرمنی سے ہمیں پیغام مل گیا ہے محترم نعمان احمد مبشر صاحب. محترمہ نادیہ صدیق صاحبہ ہیرنبرگ جرمنی میں آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ MTA کے سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں. مکرم محترم ملک عبد المالک صاحب چک نمبر 35 میں اس وقت ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ محترم محمود احمد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. آپ کی فرمائش پہ سنیں گے نظم خلافت سے وفاداری، کلام جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا. آئیے سنتے ہیں. رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری. رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری. اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری. خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے. رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری، رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری. علل اعلان کہتا ہوں
کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب۔ خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری۔ یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ کیا ہی خوبصورت کلام جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ محترم عرفان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور محترمہ عالیہ عرفان صاحبہ، انڈیا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، بلکہ بہت دفعہ آپ کا پیغام ملتا رہتا ہے۔ یو ایس اے سے محترمہ صوبیہ صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کی فرمائش پہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، وہ ہم سنیں گے۔ ناظرین، جہاں ہم نئی نئی نظمیں آپ کو سنواتے رہتے ہیں، وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سے ریکارڈڈ نظمیں بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی رہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ نظم محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان ہے، آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان
جو خاک میں ملے، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کلام محمود میں سے نظم پڑھنے والے محترم مصور احمد صاحب، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بہت ہی پیارا دعائیہ کلام ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم اسد اللہ خالد صاحب، محترمہ نرگس ناز صاحبہ، آپ شامل ہیں، آپ کنری سے ہیں اور آپ نے لکھا کہ آپ ان دنوں بنگلہ دیش میں ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ آمت الوکیل صاحبہ، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے پیغام کا بہت شکریہ۔ آئیے یہ دعائیہ کلام سنتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے
قضا مجھے بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے. کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ایک درخواست کرتے چلیں، جب آپ ہمیں واٹس ایپ پہ یا ای میل میں کوئی میسیج بھجوا رہے ہوتے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کا پیغام مختصر سے مختصر ہو. سب سے پہلے آپ پیغام میں اپنا نام بھی لکھ دیا کریں، اور نظم کی فرمائش، جو نظم آپ سننا چاہتے ہیں، اور کوئی ایک لائن میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی تجویز دینا چاہیں. بعض پیغامات بہت لمبے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ مشکل پڑتی ہے کہ لکھنے والے کون سے ہیں اور کس ملک سے بات کر رہے ہیں. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در ثمین میں سے ہے. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. یہ نظم آپ پہلے بھی MTA پہ سن چکے ہیں. اس مرتبہ یہ نظم محترم عصمت اللہ صاحب سے ریکارڈ کروائی گئی ہے. فرمائش کرنے والوں میں محترمہ سمینہ صاحبہ، محترمہ روبینہ صاحبہ، محترمہ سعدیہ صاحبہ اور محترمہ صدیقہ صاحبہ شامل ہیں. آئیے یہ کلام سنتے ہیں. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے، بہار جاوداں پیدا ہے، اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اوسا کوئی بستان ہے. بہت پیاری نظم ہم سن رہے تھے، بہت پیاری آواز میں. یہ نظم اس آواز میں آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں. ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں آپ کو یہ نظم سنوانے جا رہے ہیں. آئیے اب محترم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں یہ نظم سنتے ہیں. حسن قرآن نور
قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی، ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی، سخن میں اس کے ہمتائی، کہاں مقدور انسان ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام در سمین میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ محترم مرتضی احمد صاحب لندن سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نظم سننا چاہتے ہیں، عطا کر لذت سوز جگر، یہ ہم تھوڑی دیر میں ابھی نظم سنیں گے۔ محترم فہیم احمد صاحب پاکستان لاہور میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے ہمیں پیغام بھیجوایا۔ اور محترم رفیع احمد صاحب، آپ اور آپ کے گھر والے سب انڈیا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اب سے 2 منٹ پہلے آپ نے ہمیں یہ پیغام بھیجوایا، آپ کا بہت شکریہ۔ محترم محمد رمضان صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترم میاں امتیاز احمد صاحب منڈی بہاؤدین سے آپ کا پیغام مل گیا، آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، کلام محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا، آواز محترم مرتضی منان صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا
کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سی بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ، خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ، خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ، وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام مکرم و محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم طارق محمود صاحب MTA کینیڈا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہر پروگرام میں آپ ہمیں اپنی رائے سے اور محبتوں سے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ محترمہ فرخندہ صاحبہ لاٹھیاں والا فیصل آباد سے ابھی 1 منٹ پہلے آپ کا پیغام ملا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک پیغام بہت دلچسپ ملا ہے، پڑھتے ہی بہرحال مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ محترم چودھری سرفراز احمد صاحب، آپ نے لکھا کہ اس وقت میں پروگرام دیکھ رہا ہوں بما اپنے اہل و عیال۔ بہت شکریہ، یہ جو اپنے اہل و عیال ہے یہ بہت اچھا لگا محترم چودھری سرفراز صاحب، آئندہ بھی آپ ہمیں اپنے پیغامات بھجواتے رہیں۔ محترم عاصم شہزاد صاحب جرمنی سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ محترم شاہد جاوید صاحب مربی سلسلہ دفتر وسیعت ربوہ میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ سب کے لیے کلام لگ رہا ہے، گلشن میں پھول باغوں میں
پھل آپ کے لیے کلام طاہر میں سے بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم عاطف محمود صاحب کشمیر سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترمہ عافیہ صاحبہ صبا صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترم ظہیر احمد صاحب کراچی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترم نسیم احمد صاحب، آسیہ صاحبہ، حبیبہ صاحبہ، محترم احمد ابرار صاحب ابھی
آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم فہیم احمد صاحب. آپ کا پیغام حجاب فاطمہ صاحبہ ملائیشیا میں 5 سالہ بیٹی ابھی پروگرام دیکھ رہی ہیں. مکرم و محترم محمد کریم صاحب روڈ گاؤں جرمنی سے ابھی آپ کا پیغام ملا ہے. اور محترمہ عربیہ احمد صاحبہ طوبہ مریم صاحبہ سیالکوٹ سے ابھی آپ نے 2 یا 3 منٹ پہلے ہمیں پیغام بھجوایا. اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ان احباب کی جن کا کہنا ہے ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے عذراء شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں. تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو. آئیے ایک نظم سنتے ہیں جو لکھی ہے محترم میر اعلیٰ بخش تسنیم صاحب نے. پڑھنے والے ہمارے دوست آسٹریلیا میں ہوتے ہیں مکرم و محترم محمد فرقان صاحب. عطا کر لذت سوز جگر. آئیے سنتے ہیں. عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو عطا کر لذت سوز جگر یا رب جوانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دینا توانوں کو یقین دے بے یقینوں کو تواں دینا توانوں کو عطا کر. جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، جہاں میں ان کی تکبیروں سے ہو رنگی سحر پیدا، بلالی روح سے آباد کر ان کی اذانوں کو عطا کر. یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، یہ ذرے روندتی ہے آج جن کو پاؤں سے دنیا، اڑا دیں گے یہی ایک دن پہاڑوں کو چٹانوں کو عطا کر. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے
محترم میر اعلیٰ بخش تسنیم صاحب کا کلام محترم محمد فرقان صاحب کی آواز میں. اور آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی آخری نظم کی طرف. ایک نظم محترم احمد الباری ناصر صاحبہ کی ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو سنوائی تھی. آج کے پروگرام میں بھی اس کی بہت سی فرمائشیں ہیں، اس لیے آئیے شہدائے احمدیت سے متعلق یہ نظم سنتے ہیں. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. یہ پودا احمدیت کا خدا نے خود لگایا ہے، زمین پر ہے مگر اس کی حفاظت آسماں پر ہے. خدا پھیلائے گا اس کو زمین کے سب کناروں تک، جو دین حق کی کرتا ہے اشاعت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ہزاروں ظلم سہ کر احمدی خاموش رہتے ہیں، انہیں یہ علم ہے اعلیٰ عدالت آسماں پر ہے. ہر ایک ظالم کو اس نے آہنی ہاتھوں سے کچلا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. جاتے جاتے در سمین میں سے ایک بہت پیارا شعر، ویسے تو ہر شعر ہی بہت پیارا ہے در سمین کا، لیکن ایک شعر بار بار پڑھیے اور بار بار سننے کے لائق ہے، بار بار پڑھنا اور سننا چاہیے. گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ حرام دو، گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ حرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.